کربلا کی 72 کی عظمتوں پر، رسول خدا کی عظمتوں پر، مولا حسن کی عظمتوں پر آواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي فضائلهم ومنكري حقوقهم وفضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا
وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بھیجتے ہیں محمد أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صلوات نعت فرمائیں. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن میں سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان سے، یعنی تم ہی میں سے تمہارے رسول کو بھیجا ہے جو تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ تمہارے بارے میں فکر مند ہوا کرتا ہے. حریص علیکم، وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی برکتیں، یہ ساری کائنات کی برکتیں تم حاصل کر لو، تمہیں فائدہ پہنچ جائے. اور وہ خصوصاً مومنین کے ساتھ بہت زیادہ مہربان اور ان پر رحم کرنے والا ہے. عزیزان محترم، معین الدین چشتی نے ایک شعر لکھا جو بقا پا گیا، اور اس شعر میں انہوں نے امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. عزیزان محترم، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ دین پر تھے، انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تھا. مومن وہ ہوتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مومن دیندار ہوتا ہے، جو دین کو قبول کرتا ہے، دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے. لیکن دیندار ہونا اور ہوتا ہے اور دین ہونا اور ہوتا ہے. اور معین الدین چشتی اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ دین است حسین، دی پناہ است حسین، یعنی حسین ایک دیندار شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ خود دین اسلام جو ہے وہ حسین کے ذات میں جو ہے ہمیں مجسم نظر آتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو انہوں نے شعر لکھا، یہ اشعار جو لکھے ہیں، یہ صرف قافیہ سے قافیہ ملانے کے لیے نہیں ہے کہ حسین حسین آ رہا ہے آخر میں تو انہوں نے جو ہے قافیہ سے قافیہ ملا دیا، رائمنگ سکیم جو ہے انہوں نے ایک بنا دی ہے. نہیں، انہوں نے ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ جو اس کا چنا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. بادشاہ ہونا اور ہوتا ہے، شاہ ہونا اور ہوتا ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شاہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر مومنٹ جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دے. جس پر خدائی کی رنگت چڑھ جائے اسے شاہ کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ امام حسین ہے جس کے بارے میں معین الدین چشتی نے یہ شعر لکھا جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا. ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل جو ہے اس کا اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ملتا ہے کہ سید الشہداء اپنے آخری وقت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، ان کے لب ہل رہے ہیں. راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں قریب گیا کہ میں غور سے سنوں کہ آخر امام حسین کیا کہہ رہے ہیں. تو امام حسین کیا فرما رہے تھے اس وقت میں، اس لمحے میں، جب کہ تیروں کے مسلح پر ہیں، جانتے ہیں کہ ابھی جو ہے میرا سر قلم ہو جائے گا اور میرے خاندان کی دنیا جو ہے ویران ہو جائے گی، اجڑ جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا. لیکن اس وقت میں امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ ترکت الخلق ترن فی ہواک ایتمت العیال لکی اراک فلو قطعتنی فی الحب اربا لما مال الفؤادی الی سواک. یعنی امام حسین فرما رہے، اے پروردگار، میں نے تمام خلقت کو تیری چاہت میں ترک کر دیا.
تمام مخلوقات کو، تمام دنیا کو، تمام کائنات کو تیری چاہت میں نے ترک کر دیا، اور میں نے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو یتیم کرنا گوارا کیا ہے پروردگار، تاکہ تیرا دیدار حاصل کر سکوں، تیری ملاقات کی خاطر، تیرے اشتیاق میں تجھے دیکھنے کی خاطر پروردگار میں نے گوارا کیا کہ تیری مشیت ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں، میرے اہل و عیال یتیم ہو جائیں، میں نے گوارا کیا اس بات کو۔ اور اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے تب بھی اے پروردگار یہ دل تیرے سوا کسی کو پسند نہ کرے گا، چاہے میرے کتنے ہی ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ اور یہ جو ہے ثبوت اس بات کا امام حسین نے دیا جب نو کے نیزہ پر سر حسین جو ہے کلام الہی کا تذکرہ کرتا رہا، تلاوت قرآن کرتا رہا، اور اس نے یہ بتا دیا کہ تم میرے جسم اور میرے سر کے درمیان تو جدائی ڈال سکتے ہو، لیکن حسین اور ذکر خدا کے درمیان تم جدائی نہیں ڈال سکتے ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ بس خدا وند عالم نے جو وعدہ کیا تھا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزیزان محترم، مخلوق کتنا ہی بہترین اللہ کا تذکرہ کیوں نہ کر لے، چاہے یہ سید الشہداء ہی کیوں نہ ہو، سید الشہداء اگر ذکر کریں گے خدا کا تو وہ ذکر محدود ہوگا، رسول خدا اگر ذکر کریں گے خدا کا تو ذکر محدود ہوگا، اس لیے کہ مخلوقات میں شامل ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، لہٰذا جب بھی ذکر کریں گے تو ایک حد آ جائے گی، لیکن جب خداوند عالم ذکر کرے گا تو اس طرح سے ذکر کرے گا کہ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونے سے جو ہے لبیک یا حسین کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اور وہاں سے حسین کی صدائیں آ رہی ہوں گی جہاں پر خدا کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، انسان خدا کو بھی جو ہے تسلیم نہ کرتا ہوگا، لیکن امام حسین کی شخصیت، امام حسین کی ذات سے وہ واقف ہوگا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت۔ اور عزاداران محترم، آج خصوصی طور پر 28 سفر کے لحاظ سے، 28 سفر کی مناسبت سے جب ہم رسول خدا کا تذکرہ کرتے ہیں تو رسول خدا کے سلسلے میں خداوند عالم نے رسول خدا کے نام کو، رسول خدا کے تذکرے کو ایسے کائنات میں پھیلا دیا کہ خداوند عالم نے جب بھی کہا کہ اگر تم دین اسلام کو قبول کرو گے تو میری توحید کی گواہی دو گے، لیکن ساتھ میں میرے نبی کی رسالت کی گواہی بھی تمہیں دینی پڑے گی، ورنہ تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ ایک دن کے اندر جو ہے 24 گھنٹے ہوا کرتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر یہ پوری دنیا جو ہے اس میں الگ الگ وقت کے زونز ہوا کرتے ہیں، الگ الگ وقت میں جتنی مرتبہ اذانیں دی جائیں گی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو محمد مصطفیٰ کے ذکر سے خالی ہو، ہر لمحے جو ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں جو ہے کائنات میں گونجتی رہیں گی۔ خداوند عالم نے ایسے ذکر کو بلند کیا، جب معراج پر اپنے حبیب کو بلایا تو پھر کیا فرماتا ہے؟ فدنا فتجلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی کہ میرے اور میرے حبیب کے درمیان 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ 2 کمان سے کم کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو اپنے سے اتنا قریب کر دیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بس 1 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ختمی مرتبت اور ذات پروردگار کے درمیان اتنی قریبی اور اتنی نزدیکی چھا گئی تھی تو خداوند عالم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تم کو عطا فرما دیں گے، اتنا قریب کر دیں گے، جو ہمارے پاس ہے ہم سب کچھ تم کو عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم خالق ہے تو ہم جوہر خلقت تمہیں عطا فرمائیں گے، اگر ہم رازق ہے تو تمہیں وسیلہ رزق قرار دیں گے، اگر ہم کریم ہے تو ہم تمہیں واسطہ کرم بنا دیں گے، اور اگر ہم رحیم ہے تو اے حبیب ہم تمہیں رحمت للعالمین بنا دیں گے۔ صلوات افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس کچھ پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے بس کچھ پل کی تھی حکومت یزید کی،
सदिया हुसैन का है जमाना हुसैन का नारे हैदरी बरबरी गुजरी मंबरी ईसमी सफदरी खंदकी मदीरी दुश्मनान अहले बैत पर इस्लाम की मोहम्मद ज़माना बाबा से बुलंद सलवार تو عزاداران محترم، خداوند عالم نے سب کچھ عطا کر دیا، لیکن ایک کمان کا فاصلہ رہے گا کہ خداوند عالم نے حد کو طے کر دیا. میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو. اے محمد میں سب کچھ عطا کروں گا، لیکن خالق ہونے کی میری صفت اور مخلوق ہونے کی صفت میں فرق آ جائے گا. یہ حد جو ہے اللہ نے مقرر کر دی. عزاداران محترم، خداوند عالم نے اپنے حبیب کو مہمان بلایا، معراج پر لے آیا، سواری بھیجی، مہمان بلایا. دیکھیے، جب کسی کو مہمان بلایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور افراد کو بھی مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا استقبال کر سکیں. اگر آپ جو ہے کسی مرجع کی دعوت کی جا رہی ہے تو مرجع کی دعوت کرنے کے لیے آپ بہت ہی منتخب افراد کو ان کے ساتھ مدعو کریں گے. آپ انہی کی صنف میں سے جو ہے لوگوں کو مدعو کریں گے، یعنی آپ مجتہدین کو مدعو کریں گے، بڑے بڑے علماء کو مدعو کریں گے. ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے گا جو صرف حلال رزق پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں اور تقویٰ کے بہت بلندی پر فائز ہو، بلند درجے پر فائز ہو. ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا تاکہ وہ اس کی شایان شان دعوت ہو سکے، اس مرجع کی شایان شان دعوت ہو سکے. ایسی اسمبلی میں، ایسی دعوت میں آپ کسی چپراسی کو بلا لیں کہ ہم جو ہے بہت سارے چپراسیوں کو بلا لیں گے، تو یہ اس کی توہین کہلائے گی کہ ایک مرجع کی دعوت کی جا رہی ہے اور اسی کے صنف میں سے اسی جیسا جو ہے کسی کو نہیں بلایا جا رہا ہے. اگر آپ سرجن کی، بہت بڑے سرجن کی دعوت کرتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹرز کو بلائیں گے، آپ دوسرے چھوٹے سرجنز کو بلائیں گے تاکہ شایان شان اس کی دعوت کی جا سکے، اس کا استقبال صحیح طریقے سے کیا جا سکے. خداوند عالم نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا. اب اس کا استقبال کرنے کے لیے بھی کوئی فرد چاہیے تھا. اب جب معراج کا تذکرہ آ ہی گیا ہے تو علامہ حسن ظفر زیدی مرحوم وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک جملے میں مجھے معراج سمجھانا ہو تو جان لو میم اور عین کا راج، یعنی محمد اور علی کا راج، معراج. تو اللہ تعالیٰ نے جب معراج پر اپنے حبیب کو بلایا، اب اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اپنے رسول کے لیے جو ہے ایسے فرد کا انتظام کرتا جو اس کے رسول کا استقبال کرتا. اور جب خداوند عالم کے قریب حبیب خدا پہنچے ہیں، آقا نامدار سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، جب 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا تو ایک مرتبہ خداوند عالم نے گفتگو شروع کی. گفتگو کا انداز جو سنا لہجہ علی کا تھا، علی مرتضیٰ کا لہجہ یاد آیا. رسول اللہ نے سوال کیا، اے پروردگار تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ خداوند عالم نے جواب میں فرمایا، اے میرے حبیب، میں نے آپ کی دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا کہ سب سے زیادہ محبوب فرد تمام کائنات میں آپ کے لیے کون ہے، اور میں نے علی سے زیادہ پسندیدہ کسی کو نہ پایا، بس میں نے علی کا لہجہ استعمال کیا تاکہ آپ کو یہاں پر جو ہے اپنا پن محسوس ہو اور آپ کو غربت نہ محسوس ہو. یہاں پر ایک صلوات پھیر دیں محمد عزاداران محترم، خداوند عالم نے عزاداری سید الشہداء کو ہر ایک کے حوالے کیا ہے. یہ صرف انسان نہیں ہے جو عزاداری کرتے ہیں، یہ صرف جنات نہیں ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، جانور بھی عزادار ہوتے ہیں، پرند چرند بھی عزادار ہوتے ہیں. کئی ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں جہاں پر کوئی شخص گیا، اس نے دیکھا کہ جانوروں کی ایک جماعت ہے، ایک اجتماع ہے، اور وہ سب کچھ آوازیں ایسی غمزدہ آوازیں نکال رہے ہیں. معصوم کے پاس جا کر بیان کیا. معصوم نے بتایا کہ جانتے ہو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ میرے جد حسین کے غم میں ماتم کر رہے تھے.
یہ میرے جد حسین کی عزاداری کر رہے تھے۔ کبوتر کے لیے کہا جاتا ہے کہ کبوتر جو ہے اپنے گھروں میں رکھو، پالتو رکھو کبوتر کو، کیوں؟ کیونکہ وہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کیا کرتا ہے۔ الو کے لیے، آؤل اس کے لیے مشہور ہے کہ یہ الو جو تھا وہ پہلے امام فرماتے ہیں داؤد رقی سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اے داؤد، کیا تم نے اس الو کو کبھی دن میں دیکھا ہے؟ داؤد کہتے ہیں کہ نہیں ابن رسول اللہ، ہم نے دن میں کبھی الو کو نہیں دیکھا، رات میں جو ہے کہیں ویرانے میں کسی درخت پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اے داؤد، جب تک میرے جد حسین کا زمانہ نہیں آیا تھا، جب تک میرے جد حسین کا قتل نہیں انجام پایا تھا، تب تک یہ الو جو ہے لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر اور ان کی ہی پلیٹ سے کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ یعنی یہ دن میں آیا کرتا تھا اور کھانا کھایا کرتا تھا اور ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہ آبادیوں میں رہا کرتا تھا، یہ ویرانے میں نہیں رہا کرتا تھا۔ لیکن جب سے اس نے امام حسین کے قتل کی خبر سنی، اب یہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات بھر جو ہے غم امام حسین میں عزاداری کیا کرتا ہے۔ اس نے اب آبادیوں کو چھوڑ دیا امام حسین کے غم میں، اب یہ ویرانوں میں جا کر رہتا ہے، ایسے درختوں میں رہتا ہے جہاں پر کوئی جو ہے پرندہ پر بھی نہیں مارتا، ایسے درختوں میں جا کر رہتا ہے اور رات بھر یہ قیام اللیل کرتا ہے، دن کو روزے سے رہتا ہے۔ تو جانور، پرند، چرند سب امام حسین کے عزادار ہیں، سب امام حسین کا غم منا رہے ہیں، ملائکہ، حوریں، تمام سماوی باشندے، ارضی باشندے سب کے سب امام حسین کے غم کا سوگ منا رہے ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے ہم دیکھیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ امام حسین وہ ذات ہے جس کے ذکر کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ آج ہر ایک امام حسین کو پہچانتا ہے۔ خدا کو تسلیم نہیں کرتا ہوگا، اللہ کو تسلیم نہیں کرتا ہوگا، لیکن امام حسین کی ذات سے آشنا ہے۔ تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا، توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، بازو ہے محمد کے تو حیدر کی زبان ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عزاداران محترم، اگر ہمیں رسول تک پہنچنا ہے، مقام مصطفی کو جاننا ہے، تو مولا کائنات حلال مشکلات کے کمال کو اور ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، امام حسین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ امام حسین وہ ہستی ہے جس نے نماز کو بچایا ہے، جس نے دین کو بچایا ہے۔ نماز اگر آج قائم و دائم ہے تو ان کے صدقے سے۔ زکوٰۃ دینے والا وہ فرد تھا جو کہ حالت رکوع میں نماز کے دوران جو ہے جب سائل نے سوال کیا ہے پروردگار تو گواہ رہنا میں تیرے گھر سے، تیری مسجد سے خالی ہاتھ پلٹایا جا رہا ہوں، تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا، اپنی انگلی جس کے اوپر ایک انگشتری تھی، اس انگوٹھی کو انہوں نے آگے بڑھایا اور سائل جو ہے اس انگوٹھی کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تاریخ میں کتابوں کے پنے پلٹ کر دیکھیے کہ لوگوں نے 80 انگوٹھیاں خدا کی راہ میں زکوٰۃ کرنا چاہییں، اور جب انگوٹھی دیا کرتے تھے رسول خدا کی خدمت میں ان کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی آیت اتری؟ زکوٰۃ دی ہے تو ابو طالب کے بیٹے نے دی ہے، نماز بچائی ہے تو ابو طالب کے ایک فرزند نے بچائی ہے، یہ نماز اگر زندہ ہے، یہ تمام فروع دین اگر باقی ہیں تو ان اہل بیت اطہار کے صدقے میں باقی ہیں۔ مرحوم ذیشان حیدر جوادی نے ایک واقعہ نقل کیا، جب کراچی میں کچھ 35 سال پہلے انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی، جب انہوں نے مجلس پڑھی تو اس کا موضوع کیا قرار دیا تھا کہ انہوں نے نماز کے بارے میں بیان کیا، روزے کے بارے میں بیان کیا، اور چونکہ مردوں کی مجلس تھی تو داڑھی رکھنے کے بارے میں بیان کیا کہ یہ واجبات ہیں، انہیں ترک نہ کرو۔ مجلس ختم ہوئی، ممبر سے نیچے اترے، جب ممبر سے نیچے اترے تو ایک شاعر تھے، بہت زیادہ غزل لکھنے کے اور پڑھنے کے شوقین ہوا کرتے تھے، وہ قریب آئے
اور مرحوم مولانا سے کہتے ہیں، تنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، نماز بھی ہم پڑھیں، روزہ بھی ہم رکھیں، داڑھی بھی ہم رکھیں، تو پھر آپ صاف صاف الفاظ میں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم سنی بن جائیں؟ یعنی 35 سال پہلے یہ حال تھا مذہب تشیع کا کہ جہاں پر نہ نماز کی اہمیت تھی، نہ روزے کی اہمیت تھی، اور نہ ہی داڑھی رکھنے کی اہمیت تھی، لیکن یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج ان مجالس اذان اس طرح کی تبلیغ کرتے کرتے یہ خداوند عالم کا احسان ہے، اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ آج کا مومن وہ ہے جو عزاداری بھی کرتا ہے تو نماز بھی اپنی وقت پر پڑھتا ہے، اور 30 دن کے روزے بھی رکھتا ہے، اور داڑھی بھی اپنی جو ہے نہیں منڈاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی بے شمار بے شمار امام زمان علیہ السلام جناب رسول خدا مولانا حسن کی عظمتوں پر آواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزتداران محترم، اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ نہ روکیں۔ کوئی بہتر حجاب کرنا چاہتی ہے خاتون، طنز نہیں کیجیے اس کے اوپر، کل تک تو ایسا حجاب کرتی تھی، بے حجاب رہتی تھی، آج جو ہے اتنا حجاب کر کے چلتی ہے، نقاب بھی پہنتی ہے۔ طنز نہیں کریے، روکیے مت، کسی کو دین پر عمل کرنے سے مت روکیے۔ روز قیامت خداوند عالم جب ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے کھولے گا، جب ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی اور اس میں کچھ برائیاں درج ہوں گی، اور اس وقت ہم پروردگار عالم سے کہیں گے، اے پروردگار، اس میں تو وہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے کی نہیں تھی، جنہیں میں نے انجام نہیں دیا تھا، اور اس میں یہ گناہ بھی درج ہیں جو میں نے انجام نہیں دیے تھے۔ تو خداوند عالم کی ندا آئے گی، اس لیے کہ تم نے یہ نیکی کی نہیں تھی لیکن کسی کا حوصلہ بڑھایا تھا، تم نے کسی کا حوصلہ بڑھایا یہ نیکی کرنے کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے، اس نے وہ اچھائی کی، لہٰذا میں نے تمہارے نام اعمال میں اس نیکی کو درج کر دیا۔ اور جب گناہ کی بات آئے گی تو خداوند عالم فرمائے گا کہ ہاں گناہ تم نے نہیں کیا تھا، لیکن تم نے کسی کا حوصلہ اتنا پست کیا کہ وہ حرام کام کی جانب، حرام فعل کی جانب راغب ہو گیا، اور اس نے وہ گناہ کا مرتکب بن گیا، اس نے وہ گناہ انجام دے دیا، بس جو تمہارے نام اعمال میں نے اس گناہ کو درج کر دیا۔ تو خداوند عالم روز قیامت ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے پیش کرے گا اور بتائے گا۔ اس روز ہم ایک ایک عمل کو دیکھیں گے، جو اچھا کیا تھا، جو برا کیا تھا، ایک ایک ذرہ جو ہم نے عمل کیا تھا اس دنیا میں، خداوند عالم ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ عزیزان محترم، شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو کہ مذہب تشیع کی تاریخ میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کی پیدائش بھی وقت کے امام کے توسل سے ہوئی تھی، کہ ان کے والد بزرگوار کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بارگاہ صاحب الزمان میں جو ہے ایک خط لکھا تھا اور ان سے وسیلہ کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو میری اولاد ہو جائے گی۔ اور پھر امام زمانہ نے ان کو ایک طریقہ بتایا تھا جس کے صدقے میں جو ہے ان کو ایک نہیں بلکہ 3 اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جس میں سے ایک شیخ صدوق تھے۔ اور شیخ صدوق اپنی زندگی گزار رہے تھے، عالم کے بیٹے تھے، بابا بھی عالم ہے، والد بھی عالم ہے، خود بھی عالم ہے، عالم کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک روز امام زمان سے ملاقات ہوئی اور امام زمان نے ان سے سوال کر لیا کہ ہماری دعاؤں کے عوض میں جو ہے تم اس دنیا میں آئے ہو، کیا ہماری خاطر کوئی کتاب نہ لکھو گے؟ ہماری خاطر کوئی کتاب نہ لکھو گے؟ اور اس کے بعد شیخ صدوق نے اتنی کتابیں تحریر فرمائی، جس میں سے ایک کتاب کا نام ہے الخصال، اور اس میں انہوں نے جو ہے بہت ساری خصلتیں بیان کی ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کے زیر نظر جو ہے بہت ساری خصلتوں کو بیان کیا ہے، اور اس میں وہ بھی بیان کیا جہاں پر انہوں نے ہر تعداد کے حساب سے، یعنی کہ جو ایک روزہ رکھے گا تو وہ اس در سے جنت میں داخل ہو جائے گا، جو 2 کام ایسے کرے گا، تو انہوں نے کافی چیزیں جو ہے اس طرح سے شمار کی ہیں، حتیٰ کہ جب وہ نمبر 6 پر آتے ہیں، 6 پر 6، تو اس کے لیے جو ہے
زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے 6 طبقے ہوا کرتے ہیں، یعنی 6 کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک مومن کی یا ایک انسان کی جو ہے 6 کیٹیگریز ہوا کرتی ہیں، تقسیم کیا جاتا ہے انہیں 6 کیٹیگریز میں. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اسد، ذئب، ثعلب، کلب، خنزیر اور شاد. 6 کیٹیگریز کیا ہیں انسان کی؟ سب سے پہلے فرمایا اسد. اسد یعنی شیر کو کہا جاتا ہے. اور شیر کے لیے امام نے جو ہے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا شیر یعنی ملوک الدنیا کو کہا جاتا ہے، یعنی جو دنیا کے اوپر راج کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، جو شاہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے اسد کی مانند یہ ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے یا ان میں خصلت کس طرح کی پائی جاتی ہے؟ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ دوسروں پر کنٹرول چاہتے ہیں، یہ دوسروں پر غلبہ چاہتے ہیں، کسی کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا چاہتے. یعنی یہ دنیا کے ہر اسفیئر آف لائف میں آپ کو ملیں گے اس طرح کے لوگ. کبھی گھر کے اندر ہوتا ہے تو ایک انسان جو ہے اتنا اتھارٹیرین ہوتا ہے، اتنا زیادہ کنٹرولنگ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا مشورہ نہیں سننا چاہتا، دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتا، صرف اپنا کنٹرول ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے دنیا میں بھی بہت سارے اسفیئرس میں، چاہے جابس کے سلسلے میں ہو، چاہے آپ اسکولس میں دیکھ لیں، تو اس طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنا فل کنٹرول دوسروں کے اوپر چاہتے ہیں، غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جہاں پر ایک سائل سوال کر رہا تھا اور سائل سوال کرتا ہوا ایک گھر کے قریب سے گزرا، تو اس کے اندر جو اس گھر کی بہو تھی، ایک مرتبہ اس نے باہر نکل کے سائل کو جھڑک دیا اور کہا کہ یہاں سے چلا جا، یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ جب جا رہا تھا تو درمیان میں راستے میں اس بہو کی ساس سے ملاقات ہو گئی. ساس نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ کے گھر کے قریب سے آ رہا ہوں، آپ کی بہو نے مجھے کچھ نہیں دیا. وہ کہتی ہے کہ اچھا میری بہو نے ایسا کیا، اور ایک مرتبہ اس سے کہتی ہے تو میرے ساتھ چل. اب سائل امید لے کر بیٹھا ہے کہ ساس لے کر چلی ہے تو کچھ عطا کرے گی، اور جیسے ہی وہ گھر پر پہنچتی ہے اس کے بعد در سے اس سائل کو کہتی ہے کہ چلا جا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سائل سوال کرتا ہے نہیں دینا تھا تو واپس کیوں لے کر آئی تھی؟ وہ کہتی ہے کہ اس لیے کہ میری بہو کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میری غیر حاضری میں خود اختیار بن جائے، خود مختار بن جائے اور تجھے میرے گھر سے جھڑک دے، اس لیے میں جھڑکنا چاہتی ہوں. اتنے کنٹرولنگ ہوتے ہیں. تو یہ اسد کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ شیر کی مانند ہوا کرتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص ذئب یعنی ولف کو کہا جاتا ہے، بھیڑیے کو کہا جاتا ہے، کہ کچھ انسان بھیڑیوں کی مانند ہوتے ہیں. اور پھر امام وضاحت کرتے ہیں کہ یہ بزنس مین ہوا کرتے ہیں، تجارت کرنے والے ہوا کرتے ہیں، کہ جب وہ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اس مال کو، اس چیز کو اتنا کھوٹا بتاتے ہیں کہ اس سے بدتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور کم سے کم میں اسے خریدنا چاہتے ہیں. اور جب بیچنے والے ہوتے ہیں تو اس چیز کو اتنی بہترین بنا کر بیچتے ہیں جیسے کہ ویشالی مارکیٹ کی کسی بازار میں جو ہے وہاں سے چیز بیچی جا رہی ہو، فروخت کی جا رہی ہے. یعنی یہ بزنس مین بھیڑیے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو کھا جاتے ہیں. جو کیپٹلزم جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر غریب اور امیر کے درمیان جو ہے فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ غریب کو غریب کرتا چلے جاتے ہیں اور امیر کو امیر کرتے چلے جاتے ہیں. اور تیسری مثال جو امام نے دی ہے کہ انسان جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ یہ کہ لومڑی کی قسم ہوتی ہے. اور امام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ لومڑی نما انسان کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جو کہ ظاہراً بہت دیندار ہوتا ہے، لیکن اس کے زبان پر آنے والے الفاظ اس کے دل سے میل نہیں کھاتے ہیں. ظاہراً وہ دیندار عالم نما ہم جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو ظاہری طور پر جو ہے بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن دل کے اندر دین اترا نہیں ہوتا ہے، دل کے اندر دین جذب نہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جس کا سب سے کڑا امتحان ہوگا، اس لیے کہ ان کو جو ہے اس وقت غیبت کے دور میں جو ہے ان کو امام کی حجت کہا گیا ہے، امام کا نمائندہ کہا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے بجائے ان کو گمراہ کر دیا کرتے ہیں، دین کے لباس میں، دین کے لبادے میں لوگوں کو گمراہ کر دیا کرتے ہیں. عزاداران محترم، یہ 3 قسمیں
وقت میں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آگے قسموں کو آپ کے سامنے بیان کروں. 3 اور قسمیں امام سید الساجدین نے بیان کی، لیکن یہاں پر یہ کہتے ہوئے کہ ہر انسان جو ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک قسم کا ہو. کوئی انسان 2 in 1 بھی ہو سکتا ہے، لومڑی بھی ہو سکتا ہے، اسد بھی ہو سکتا ہے، بھیڑیا بھی ہو سکتا ہے، لومڑی بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی انسان 2 in 1 بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا، اہل بیت کی سیرت پر چلنے والا ہوگا، تو یقیناً ان خصلتوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ اہل بیت میں سے وہ ہیں جنہیں کریم اہل بیت کہا گیا. اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، کریم اہل بیت. انہیں سخی نہیں کہا گیا. سخی اور کریم میں بہت فرق ہوتا ہے. جو اپنے لیے رکھے اور دوسروں کو عطا کرے اسے سخی کہا جاتا ہے. حاتم طائی کے لیے کہا جاتا تھا کہ بہت سخاوت کرنے والا تھا، کہ اپنے محل کے جو ہے 70 دروازوں سے لوگوں کو دیا کرتا تھا. امام کے سامنے جب اس کی مثال پیش کی گئی کہ حاتم طائی وہ تھا جو 70 دروازوں سے لوگوں کو دیا کرتا تھا، اتنی سخاوت کیا کرتا تھا، تو امام نے فرمایا لیکن ہم تو کریم ہیں، ہم تو کریم ہیں. وہ سخی تھا، ہم کریم ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس 70 دروازے نہیں ہیں، لیکن ہم ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں کہ 70 کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، اور ہم خود فاقے سے رہتے ہیں اور لوگوں کو دے دیا کرتے ہیں. لہٰذا امام حسن کا دسترخوان جو سال بھر باقی رہا کرتا تھا، یہ وہ امام حسن ہے جسے کریم اہل بیت کہا گیا. کتنا کرم کیا، اپنے ہی دشمن پر کرم کرنے والا. عزیزداران محترم، وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے جہاں پر ایک مرتبہ رسول خدا اور ان کے اہل بیت نے جب فاقے سے ان کے دن گزر رہے تھے اور حسنین کریمین بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے، تو جب وہ بیمار پڑے تو رسول خدا نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ اے علی، کیوں نہ آپ یہ منت مانیں کہ اگر حسنین کریمین شفایاب ہو جائیں گے تو آپ 3 روز روزہ رکھیں گے. اللہ کی خاطر آپ منت مانیں کہ 3 روز آپ روزے سے گزاریں گے. واقعہ مشہور ہے، مجھے واقعے پر نہیں جانا ہے. لیکن عزیزداران محترم، ذرا دیکھیے کہ جب شام ہوتی تھی، افطار کا وقت آتا تھا، تو افطار کے وقت جس طرح سے ترتیب سے سائل آئے ہیں اس ترتیب سے اللہ نے آیات مبارکہ کو نازل فرمایا ہے. وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین، یتیم اور اسیر. پہلے روز افطار کا وقت آیا، ایک مسکین در سیدہ پر آ گیا کہ میں مسکین ہوں، کوئی ہے جو اللہ کے واسطے ہمیں کچھ عطا کرے. ہر ایک نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر مسکین کو دی. دوسرے روز یتیم بن کر آیا، ہر ایک نے اپنی روٹی، اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر دے دی اور پانی پر اکتفا کر لیا. اور تیسرے روز کوئی اسیر آیا. عزیزداران محترم، مدینہ مسلمانوں کا شہر تھا. مجھے بتائیے جب مسلمانوں کا شہر تھا تو اسیر کہاں سے آ گیا؟ قیدی اسی کو بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ جنگیں ہوا جب کرتی تھیں تو قیدی انہی کو بنایا جاتا تھا جو دین اسلام پر نہیں ہوا کرتے تھے، جو کافر ہوا کرتے تھے، جو مشرک ہوا کرتے تھے، جو غیر مسلمان ہوا کرتے تھے. یعنی یہ جو اسیر بن کے آ رہا ہے وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اہل بیت اطہار وہ کریم گھرانہ ہے جو کسی کافر یا مشرک کو بھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. یہ رسول خدا کا گھرانہ ہے. اور عزیزداران محترم، اسی رسول کی سیرت پر عمل کرتا ہوا ان کا وہ فرزند، اس کے لیے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے. حسن منی و انا من الحسن. ہمیں عادت ہے حسین و منی و انا من الحسین سننے کی، لیکن حسن کے لیے بھی وہی فرمایا، اس لیے کہ رسول خدا نے کبھی فرق نہیں کیا اپنے دونوں شہزادوں میں. ایک مرتبہ امام حسن خطبہ دے رہے ہیں، اور جب خطبہ دے رہے ہیں تو اس وقت مروان ملعون، خداوند عالم کی ابدی لعنت ہو اس کے اوپر، اور جہنم کے سب سے بدترین طبقے میں خداوند عالم اسے جگہ عطا فرمائے. یہ وہ مروان ملعون جو وہاں پر اس وقت اس مجمع میں شامل تھا. ایک مرتبہ اس نے
امیر المومنین کی توہین کرنا شروع کی، امیر المومنین کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کیے، سب و شتم کرنا شروع کیا، گالی گلوچ کرنا شروع کیا۔ اور جب اس نے یہ شروع کیا تو وہاں پر اسی بزم میں امام حسین بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں۔ حضرت عباس سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے فوراً مسجد کی تعظیم میں ایک مرتبہ اس کے قریب بڑھے اور اس کے پیروں سے گھسیٹتے ہوئے اسے مسجد سے باہر لے جا رہے تھے۔ جب اسے مسجد سے باہر لے جا رہے تھے تو یہ مروان جو ہے یہاں وہاں دیکھنے لگا، اپنی نظریں دوڑانے لگا کہ کوئی تو ہوگا جو میری مدد کر سکے گا، لیکن پوری بزم میں اسے سوائے حسن مجتبیٰ کے اور کوئی نہیں نظر آیا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یابن رسول اللہ، میں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کی ماں کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے سزا مت دیجیے، مجھے بچا لیجیے۔ امام حسن نے اس شخص کو دیکھا تھا، امام حسن نے اپنی ماں پر ڈھائے گئے مصائب کے چشمدید گواہ تھے۔ امام حسین نے بھی ان مصائب کو نہیں دیکھا تھا جو امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور امام حسن لیکن جب بھی کوئی ان کو ان کی ماں کا واسطہ دیتا تھا تو امام حسن اس پر کرم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی حسین، میرے بھائی عباس سے کہیں کہ اسے چھوڑ دے، اسے رہا کر دے، اس لیے کہ اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ آج ہم کو شہزادی کو نہ صرف ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے بلکہ ان کے لخت جگر کا بھی پرسہ دینا ہے۔ عزاداران محترم، رسول اللہ کو زہر دیا گیا، رسول اللہ کو زہر دیا گیا، بہت بڑی مصیبت رسول نے اٹھائی ہے، رسول کو زہر دیا گیا اور یہ زہر اس طرح سے رسول اللہ کے جسم میں سرایت ہونے لگا کہ رسول کے آقا آخری وقت قریب آ گیا۔ بار بار غش کے عالم میں جاتے تھے اور غشی کے عالم سے افاقہ ہوتا تھا، کبھی علی کو یاد کرتے تھے، کبھی اپنی دختر گرامی کو یاد کرتے تھے۔ عزاداران محترم، جب رسول کا آخری وقت قریب تھا تو ایک مرتبہ شہزادے حسن اور شہزادے حسین اپنے نانا کے قریب آئے اور نانا کے سینے پر چڑھ کر ان سے لپٹ گئے۔ جیسے ہی ان کے سینے سے لپٹے تو شہزادی نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تمہارے نانا اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ عزاداران محترم، جب بھی کوئی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے نا، تو اگر آپ تمام اعمال کو دیکھیں گے تو ان اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے سینے پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، اس لیے کہ وہ جو سکرات کا عالم ہوتا ہے اس وقت اس کو جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کو بہت زیادہ وزنی محسوس ہوتی ہے۔ بی بی نے چاہا کہ امام حسن اور امام حسین کو ان کے نانا کے سینے سے جدا کر دیں۔ رسول اللہ نے بڑھ کر اپنی میوہ قلب سے فرمایا، اے فاطمہ، ان دونوں کو مجھ سے جدا نہ کرو، ان دونوں کے میرے سینے سے لپٹنے سے مجھے آرام محسوس ہوتا ہے، میں مسرور ہو جاتا ہوں، میں ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، اے فاطمہ ان کو میرے سینے سے جدا نہ کرے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ وہ رسول جو رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے، یہ وہ رسول جب آخر میں جب آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے تو یہ رسول جو ہے صبح کے وقت نماز فجر پر جانے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، یہ دائیں ہاتھ پر سلمان فارسی، بائیں ہاتھ پر ابو ذر ہوا کرتے تھے، اور رسول جو ہے ان کے ساتھ شہزادی سیدہ کے در پر جایا کرتے تھے، اور جب در سیدہ پر پہنچا کرتے تھے تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ، آپ در سیدہ پر آ رہے ہیں
ہر ایک پہچانتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی کا در ہے، ہر ایک پہچانتا ہے کہ اس گھر میں جو ہے ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، ہر ایک پہچانتا ہے کہ اس گھر میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ ہاتھوں کا اشارہ، یہ انگلیوں کا اشارہ کرنا کیوں؟ رسول شاہد پلٹ کر ہم سے یہ کہے اے نادان، میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری رحلت کے بعد اس گھر پر لکڑیاں اور آگ لے کر جمع نہ ہو جانا، خبردار اس گھر کے دروازے کو نظر آتش نہ کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران محترم، رسول اس دنیا سے گزر گئے، آج ہم بی بی کو اور وقت کے امام کو رسول کی رحلت کا پرسہ دیتے ہیں اور ان کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ وہ امام زمان جو اپنے دل پر نہ جانے کتنے معصومین کے داغ کو اٹھائے ہوئے انتظار میں بیٹھا ہے، پروردگار مجھے کب اذن دے گا کہ میرا اذن ظہور دے تاکہ میں آ کر اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکوں۔ عزاداران محترم، آج کے روز ہم اپنے دلوں میں یہ حسرتیں لیے ہوئے ہیں کہ کاش کہ ہم مدینہ میں موجود ہوتے، اس لیے کہ جب رسول کی رحلت ہوئی تھی تو اتنا مدینہ جو مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن نہ رسول کو غسل دینے کے لیے کوئی آیا، نہ رسول کو کفن پہنانے کے لیے کوئی آیا، نہ رسول کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی موجود تھا۔ واحد علی مرتضیٰ تھے جو رسول کو غسل دیتے رہے، کفن پہناتے رہے اور ان کی نماز پڑھتے رہے۔ ارے جناب سیدہ ایک مرتبہ یہ کہتی ہوں گی، ارے میرے مدینہ والے مسلمانوں، میرے رسول کے کلمہ گویوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور تم رسول کے جنازے کو چھوڑ کر اپنے منصوبوں میں لگے ہوئے ہو۔ ہاں عزاداران محترم، آج ہماری حسرت بی بی کاش ہم مدینہ میں اس وقت موجود ہوتے، دراصل یقیناً آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہوتے، آپ کے دل کے غم کو کم کرنے کے لیے آئے ہوتے۔ عزاداران محترم، ایک بیٹا تھا بی بی کا، امام حسن، جس کی یہ حسرت تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنایا جائے، لیکن اس کی حسرت اس کے دل میں رہ گئی۔ جب امام حسن کا جنازہ اٹھایا گیا اور رسول اللہ کی مزار کا طواف کے لیے لے جایا گیا تو ایک مرتبہ اس کا تیروں سے استقبال کیا گیا۔ ارے مروان ملعون، اسی پر جس پر امام حسن نے کرم کیا تھا، اسی نے حکم دیا کہ امام کے جنازے میں تیر مارے جائے۔ ایک مرتبہ وہ جنازہ دوبارہ لایا گیا، امام حسین نے اور جناب زینب کبریٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے جنازے سے تیر نکالا۔ ایک مرتبہ ایک واعظ مجلس پڑھ کر اپنے گھر روانہ ہوا اور جب رات کو خوابگاہ میں گیا تو اس نے اپنے خواب میں امام حسن کو دیکھا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے واعظ، تم میرے سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھا کرتے؟ وہ کہتا ہے، مولا میں آپ کے مصائب تو پڑھ کر آ رہا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو وہ زہر حلاہل دیا گیا جو کبھی انسانوں پر استعمال نہ کیا جاتا تھا، جو صرف جانوروں پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آپ کو وہ زہر دیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں میرے سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ واعظ کہتا ہے، میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی بیوی آپ کو تانا دیا کرتی تھی، جب آپ گھر کی دہلیز سے باہر جایا کرتے تھے تو لوگ آپ کو تانے دیا کرتے تھے۔ امام فرماتے یہ بھی میرے سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ واعظ کہتا ہے، میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں مولا کہ آپ کا وہ واحد جنازہ ہے جو 2 مرتبہ اٹھایا گیا۔ امام حسن فرماتے یہ بھی میرے سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ وہ واعظ کہتا ہے، میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ زہر کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، تشت میں آپ کے دہن مبارک سے نکل نکل کے گرتے تھے۔ جب سید الشہداء قریب آئے تو ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا، اے میرے بھائی حسین، اس تشت کو کہیں اور چھپا کر رکھ دے، اس لیے کہ میری بہن زینب ابھی آتی ہوگی۔ ارے جب وہ آئے گی اور
مدینہ شہر تھا، اس شہر کی ایک گلی تھی، اس گلی میں در سیدہ تھا. ارے ابھی رسول کی رحلت کو 3 روز نہ ہونے پائے تھے کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر اس گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے. ایک مرتبہ جب دھواں اٹھتا تھا تو مدینے والے کہتے تھے کہ ابھی رسول کو گزرے ہوئے 3 روز نہیں ہوئے، سیدہ کے گھر میں چولہا جل گیا. ارے ان نادانوں کو کیا معلوم یہ چولہا نہیں جل رہا تھا، یہ دروازے کو آگ لگائی جا رہی تھی. امام حسن کہتے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا. ارے میری ماں دروازے کے پیچھے سے کہتی تھی ارے لوگوں میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اس گھر میں نواسے رسول حسن و حسین موجود ہے. لیکن ملعون کہتا تھا تو کیا، ہم پھر بھی دروازے کو آگ لگا دیں گے. امام حسن کہتے ہیں ارے ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگی، دروازہ گرنا شروع ہوا، میری ماں در و دیوار کے درمیان پسنے لگی. 700 کی فوج اس دروازے پر سے چل کر گزر گئی، میرے بابا کی گردن میں رسی بدھی. ایک مرتبہ علی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے. میں حسن مجتبیٰ لاچار اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھتا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.